آپ کا یہ جو اعلان ہے قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ آپ نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں جب آپ کی حالت غیر ہو گئی اور عالم کشف میں جب آپ آئے تو آپ نے منبر پر یہ اعلان کیا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، یہ آپ نے اعلان کیا۔ یہ عام اعلان نہیں ہے، بہت بڑا اعلان ہے۔ ہر ولی کی گردن پر غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا تو سیدنا شیخ علی آپ کی خدمت میں جلوہ گر تھے، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً درمیان سے اٹھے، قریب تشریف لائے، آ کر عبد القادر جیلانی کا قدم اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھ دیا، کہا کہ دیکھو ابھی شیخ نے اعلان کیا ہے کہ میرا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو لوگوں دیکھو میری بھی گردن پر شہنشاہ بغداد کا قدم مبارک جلوہ گر ہے۔ یعنی کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ عبد القادر تو نے اتنا بڑا اعلان کیسا کر دیا، بھائی تو بھی رب کا ولی ہے، ہم بھی رب کے ولی ہیں، تجھے مقام ولایت پر رب نے پہنچایا، ہمیں مقام ولایت پر رب نے پہنچایا، تو رب کو سجدہ کرتا ہے، ہم رب کو سجدہ کرتے، تو قرآن پڑھتا ہے، ہم قرآن پڑھتے، تو عبادت کرتا ہے، ہم عبادت کرتے، تو صاحب تقویٰ ہے، ہم صاحب تقویٰ ہے، لیکن یہ تو نے کیا اعلان کر دیا کہ جہاں تیرا قدم وہاں ہماری گردن، یعنی جہاں ہمارا سر وہاں تیرا قدم، یہ تو نے کیا اعلان کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے اعلان کیا، علماء نے لکھا کہ دنیا میں جتنے ولی اس وقت موجود تھے، چاہے مشرق میں یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، ہر جگہ پر شہنشاہ بغداد کے اس اعلان کو سنا گیا، ہر ولی نے غوث پاک کے اس فرمان کو سنا اور اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، حتیٰ کہ حضرت خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خراسان کے جنگلات کے اندر موجود ہیں، اور خراسان یہ ایران کا علاقہ ہے، اور شہنشاہ بغداد عراق میں ہے، اور بغداد عراق کے شہر بغداد میں ہے۔ آپ اعلان کر رہے ہیں بغداد میں بیٹھ کر کہ میرا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور ایران کے شہر خراسان کے جنگلات میں شہنشاہ بغداد نے، آپ کے خواجہ خواجگان نے غوث پاک کے اس اعلان کو سنا اور اپنا سر اتنا جھکایا حتیٰ کہ خواجہ خواجگان کا یہ چہرہ زمین کے قریب پہنچ گیا، اور پھر آپ نے وہیں سے جواب دیا لا بل علی عینی وعلی راسی، کہا کہ یا غوث پاک وہ اور ہیں جن کی گردن پر آپ کا قدم، معین الدین کی تو آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، معین الدین کے سر پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے، اور ہوں گے جن کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے، ہماری تو آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کمال تو یہ ہے اعلان بغداد میں ہو رہا ہے، کہیں سبحان اللہ، اعلان کہاں ہو رہا ہے اور سنا کہاں جا رہا ہے؟ خراسان میں۔ ہم تو اسپیکر بند ہو جائے تو دروازے کے باہر آواز نہیں جاتی، جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی، لیکن یہ غوث پاک ہے، کہیں سبحان اللہ۔ بغداد میں منبر پر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں، اور سنا کہاں جا رہا ہے؟ خراسان کے جنگلات کے اندر۔ آپ نے اسے سنا، صرف وہیں نہیں سنا گیا، مشرق میں بھی سنا گیا، مغرب میں بھی سنا گیا، حتیٰ کہ شمال اور جنوب میں اس وقت روئے زمین پر رب کے جتنے ولی موجود تھے، ہر ولی نے غوث پاک کے اس اعلان کو سنا اور اپنی گردن کو جھکا دیا، اعتراف کر لیا کہ ہاں یا غوث پاک ہماری گردن جہاں ہے آپ کا قدم وہاں ہے۔ ہم آپ کے اس اعلان کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، اور جس نے اس فرمان کو سن کر قبول نہیں کیا، رب نے اس ولی سے ولایت کو سلب فرما لیا، ولایت کو چھین لیا گیا۔ اعلان، اور حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جن لوگوں نے ولی بننا تھا ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، رب نے غوث پاک کی اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ جو اپنے باپ کی پشت میں تھے، اللہ نے غوث پاک کی اس آواز کو وہاں تک پہنچایا، اور جو ولی آج تک آ رہے ہیں اور قیامت تک جتنے اولیاء نے اس دنیا میں آنا ہے، ہر ولی تک عالم ارواح میں اللہ نے غوث پاک کی اس آواز کو پہنچایا۔ ہر ولی نے جس نے قیامت تک آنا ہے، غوث پاک کے اس اعلان کو سن کر، اس آواز کو سن کر اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، کہا کہ واقعی یا سیدی یا غوث پاک ہماری جہاں گردن ہے وہاں آپ کا قدم مبارک ہے۔ اور جس نے اس بات کو قبول نہیں کیا، رب نے ان سے ولایت کو سلب فرما لیا۔ اب لوگ یہاں پر کہتے ہیں بھائی کیسے ہو سکتا ہے
کہ کوئی بغداد میں اعلان کرے خراسان میں اسے سن لیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بریلوی نہ جانے کیسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں رات کو سوتے نہیں ہیں، ان کے دماغوں پر نیند طاری ہوتی ہے، صبح اٹھ کر باتیں کرتے ہیں، غوث پاک میں اعلان کرتے ہیں بغداد میں اور سنا جاتا ہے خراسان میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ جناب یہ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے پیران پیر کی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے روشن ضمیر کی، یہ بات ہو رہی ہے دستگیر کی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی، جنہیں بڑے ولی کی بات ہو رہی ہے، جنہیں پیران پیر کہا جاتا ہے۔ یہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی بات نہیں ہو رہی، غوث پاک کی بات ہو رہی ہے۔ غوث پاک نے اعلان کیا بغداد سے اور سنا خواجہ معین الدین نے خراسان کے جنگلات میں۔ آپ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ بھی تو دیکھو نا کہ کہنے والا کون ہے اور سننے والا کون ہے۔ کہنے والے غوث پاک اور سننے والے خواجہ خواجگان، دیکھو یہاں مستیاں ہیں، کہہ رہے غوث پاک اور سن وہ رہے ہیں کہ جن کی ایک نظر نے 90 لاکھ ہندوؤں کو دولت اسلام سے مالا مال فرما دیا۔